السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 57 اور 58 کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا نہ بناؤ، الذین اتخذوا ان لوگوں کو جو ٹھہراتے ہیں، دینکم تمہارا دین، ہزواً ایک مذاق، ولعباً اور کھیل، من الذین ان لوگوں سے جو اوتوا الکتاب کتاب دیے گئے، من قبلکم تم سے قبل، والکفار اور کافر، اولیاء دوست، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان کنتم اگر تم ہو، مؤمنین ایمان والے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا، ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، اور کفار کو دوست نہ بناؤ، اور اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، اوپر کی آیات میں خاص طور پر یہود و نصارہ کی دوستی سے منع فرمایا، جو اس سے پہلے آیت گزر چکی۔ اب یہاں تمام کفار کی دوستی سے منع فرمایا ہے۔ اس آیت کی روح سے ان بے دین لوگوں اور اہل بدعت سے دلی دوستی رکھنا بھی جائز نہیں، جنہوں نے دین کو ہنسی کھیل بنا رکھا ہے، کبھی داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی مصنوع لباس کا، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی حدود کا۔ اسی طرح سنت کے مطابق نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جو شخص پیدائش، نکاح اور موت کے وقت کفار یعنی خصوصاً ہندوؤں کی رسموں میں ان کا ساتھ نہ دے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو جب ان میں بھی وہی وصف پایا جاتا ہے جو اہل کتاب اور کفار میں پایا جاتا ہے، تو ان کا حکم بھی وہی ہونا چاہیے جو اہل کتاب اور کفار کا ہے۔ وَإِذَا اور جب نادیتم تم پکارتے ہو، إِلَى الصَّلَاةِ نماز کی طرف، اتخذوها وہ اسے ٹھہراتے ہیں، ہزواً ایک مذاق، ولعباً اور کھیل، ذالک یہ، بأنہم اس لیے کہ وہ قوم لوگ ہیں، لا یعقلون عقل نہیں رکھتے۔ اور جب تم نماز کی طرف آواز دیتے ہو تو وہ اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہی ہیں جو سمجھتے نہیں۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ کا معنی ہے جب تم آواز دیتے ہو، تو اس سے مراد نماز کے لیے اذان ہے، یعنی اس کی نقلیں اتارتے ہیں، تمسخر سے اس کے الفاظ بدلتے ہیں اور اس پر آوازیں کستے ہیں، شور و ہنگامہ برپا کرتے ہیں۔ شیطان کو بھی اذان کی آواز برداشت نہیں۔ حدیث میں ہے کہ شیطان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے کہ اذان اس کے کانوں میں نہ پڑے، پھر واپس آ جاتا ہے، اقامت کے وقت پھر پیٹھ پھیر کر چل دیتا ہے، جب تکبیر ختم ہوتی ہے تو پھر آ کر نمازیوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ بخاری الاذان باب فضل التعظیم، حدیث نمبر 708۔ نماز کے لیے آواز دینے کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے، ایک اس آیت میں، دوسرا سورہ جمعہ میں۔ اسی ندا کو اذان کہتے ہیں، مگر پورے قرآن میں نہ اذان کا طریقہ بیان ہوا، نہ اس کے کلمات اور نہ اس کے اوقات۔ یہ آواز کیسے دی جائے، اس کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینا ہوگی۔ معلوم ہوا حدیث کے بغیر قرآن پر عمل ممکن ہی نہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں ہے، اور ایک جگہ پہ وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کے تحت قرآن کے ساتھ حدیث پر عمل بھی واجب ہے۔ اسی لیے اہل علم نے منکرین حدیث پر کفر کا فتویٰ صادر فرمایا ہے۔ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یعنی اگر ان میں کچھ بھی عقل ہوتی تو اذان کی آواز سن کر ان کے دل نرم پڑ جاتے، وہ حق کی طرف متوجہ ہوتے، یا کم از کم مسلمانوں سے دینی اختلاف رکھنے کے باوجود اس قسم کی گھٹیا حرکت نہ کرتے۔